أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات محمد. الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی. 30 کا چاند ہوا تو آج جمادی الثانیہ کی پہلی تاریخ ہے. قبل اس کے کہ میں آپ حضرات کے خدمت میں کچھ عرض کروں، کچھ گزارش کروں، آپ تمام حضرات کی خدمت میں عموماً اور حضرت صاحب عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں خصوصاً بی بی کی شہادت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچا عزادار بنائے اور اہل بیت جس راہ پر چاہ رہے ہیں اس راہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. قرآن کہتا ہے اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو اللہ تم کو پڑھائے گا. تو جس کو خدا پڑھانے پہ آ جائے اتنا سا پڑھو گے اتنا سمجھ میں آئے گا. تو کل ملا کر کے اب ظاہر سی بات ہے کہ سب اسی پر نہیں وقت جو ہے وہ پورا خرچ کیا جا سکتا. تو خلاصہ کلام یہ ہوا اس 6-7 منٹ میں کہ بیس اور بنیاد کیا ہے؟ تقوی ہے. تقوی ہے تو اعمال قبول ہیں، تقوی ہے تو عزت دار ہیں آپ، تقوی ہے کم پڑھیں گے زیادہ سمجھ میں آئے گا. تو مین چیز ہے تقوی. اب سوال یہ ہے کہ مولوی صاحب آیتیں سنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جلدی سے کام کی بات کرو. اگر اتنی ہی اہمیت ہے تقوی کی تو تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کہتے کس کو ہیں؟ اب اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی ممبر پر بیٹھتا تو اس کا انداز الگ ہوتا. تو اس کا اصل کیا ہے اور اس کا مادہ کیا ہے اور اس کے جو ہے وہ فلاں لغت میں یہ معنی ہے اور فلاں ڈکشنری میں یہ معنی ہے. 1 گھنٹے تک وہ کم از کم تقوی کے حرف پر لفظ پر ہی بات کر لیتا. لیکن اس کا نتیجہ امام باڑے سے نکلنے کے بعد بھائی مول صاحب کیا پڑھ رہے تھے؟ کل پتہ نہیں کچھ تقوی اقوا کہہ رہے تھے یار، ہماری تو سمجھ میں نہ آیا. تو پھر اس بیان سے کوئی فائدہ تو ہے نہیں. اہل بیت نے سکھایا، بلکہ رسول اللہ فرماتے ہیں ایک جگہ کہ ہم گروہ انبیاء، اللہ کا حکم ہے کہ ان اکلم الناس علی قدر عقولہم، کہ پبلک سے ان کے حساب سے بات کرو. سمجھ گئے آپ؟ تو 1 گھنٹے کا ٹائم ہے. بقول ہمارے استاد فرماتے تھے کہ آپ 1 گھنٹے کی مجلس پڑھ رہے ہیں تو وہ 60 منٹ نہیں ہے. اگر آپ کی مجلس میں 100 آدمی ہیں تو آپ کو 100 گھنٹے کا حساب دینا ہے، نہ کہ 1 گھنٹے کا. یہ اتنے لوگ اپنا سب وقت چھوڑ کے آئے ہیں نا. تو زیادہ قابلیت مت جھاڑو مولوی صاحب، سیدھے سیدھے نچوڑ بتاؤ کہ جب تقوی کی اہمیت اتنی ہے تو تقوی کہتے کس کو ہیں، مطلب کیا ہے. ہم اس لغوی بحث میں نہیں جاتے کہ یہ ہے اور یہ کہنا کیا چاہتا ہے قرآن. تو یہ عام آدمی کے بس میں تو نہیں ہے. لیکن امام لوگ دریا کو کوزے میں بند کرنا جانتے ہیں.
سمجھ گئے آپ؟ امام سے پوچھا، امام صادق سلام اللہ علیہ سے، سنیے اس کو کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کرنا۔ سئل الصادق علیہ السلام عن تفسیر التقوی، امام سے لوگوں نے پوچھا مولا تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تو مولا ادھر ادھر کے بس ایک ٹو دا پوائنٹ، ایک سطر میں فرمایا لا یراک مولاک حیث نہاک ولا یفقدک حیث امرک، تمہارا اللہ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے۔ لا یراک مولاک حیث نہاک، تمہارا اللہ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے، ولا یفقدک حیث امرک، اور وہاں سے غائب نہ رہو جہاں رہنے کا حکم دیا ہے۔ ایک لائن میں امام نے پورا خلاصہ بیان۔ مطلب کیا ہوا؟ تو جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ مطلب سیدھا سیدھا یہ ہوا کہ واجب نہ چھوٹے، گناہ نہ ہو۔ اس کے بعد اگر مختصر بھی کر لوگے نا، سناؤ حدیثیں آپ کو بڑی غضب کی، 2-3 حدیثیں سنیے پھر اصل پر آ جاتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا صلوات بر محمد و آل محمد، یہ 2 کام کر لو مولوی صاحب، واجب مت چھوڑو اور گناہ پر مختصر عمل بھی کافی ہے۔ رات بھر بیٹھ کے نماز شب نہ پڑھو کوئی بات نہیں ہے، 4 پارہ قرآن نہیں پڑھ پا رہے ہو ڈیلی مت پڑھو، بٹ گناہ مت کرو، بٹ واجب مت چھوڑو۔ چنانچہ رسول اللہ فرماتے یکفی من الدعاء مع البر ما یکفی الطعام من الملح، نیکی کے ساتھ دعا اتنی ہی کافی ہے جتنا کھانے میں نمک کافی ہے۔ یہ عجیب ہے رسول اللہ کا دین، ہم کو یہ سکھاتا ہے۔ یا ایک جگہ عجیب ہے، ارے صاحب یہ بڑے نماز شب کے عادی ہیں، نماز شب بے شک بڑے فضائل ہیں اس کے، یہاں تک امام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز شب کا عادی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، جھوٹ بولتا ہے۔ نماز شب رزق کی ضامن ہے، لیکن اس نماز شب سے کوئی فائدہ نہیں ہے جس کی وجہ سے 2 رکعت صبح کی واجب چھوٹ جائے۔ آپ ذہن میں رکھیے، کیا مت پڑھو نماز شب چلے گا مگر صبح کی 2 رکعت۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے جدو واجتہدو، محنت کرو، کوشش کرو، وَإِن لَمْ تَعْمَلُوا، اگر عمل نہیں بھی کر پا رہے ہو، عمل سے مراد یہاں مستحب بھی، واجب تو کرنا ہی کرنا ہے، اگر عمل نہیں بھی کر پا رہے ہو فَلَا تَعْصَوْا، گناہ مت کرو۔ چنانچہ دوسری جگہ عجاب ارشاد ترکو لقمۃ الحرام احب الی اللہ من 1000 رکعہ تطوعا، ایک لقمہ حرام کا چھوڑ دینا خدا کو 2000 مستحبی نمازوں سے زیادہ محبوب ہے۔ توجہ فرما رہے دین کیا سکھا رہا ہے ہم کو۔ تو مین چیز کیا ہے؟ تقوی کا مطلب واجب نہ چھوٹے، گناہ نہ ہو۔ میں بہت وقت اس پر نہیں لوگا، دھیرے دھیرے جا رہا ہوں آج کی مناسبت سے۔ اب گناہ کی آغاز 2 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ 2۔ ایک ہے گناہ کبیرہ اور ایک ہے گناہ صغیرہ۔ گناہ کبیرہ کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے؟ تو ہمارے علماء فرماتے ہیں ہر وہ گناہ جس کی سزا قرآن میں یا روایات میں جہنم بتائی گئی ہو، وہ گناہ کیا کہلائے گا؟ گناہ کبیرہ۔ ہر وہ گناہ جس کی سزا قرآن میں یا حدیث میں جہنم بتائی گئی ہو وہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ۔ مثلا قرآن کہتا ہے جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا کیا ہے؟
تو چونکہ قرآن میں قتل کی سزا جہنم بتائی گئی ہے تو قتل کاہے میں آئے گا؟ گناہ کبیرہ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں سزا جہنم نہیں بتائی گئی ہے، مگر وہ گنایا گیا ہے کبیرہ میں۔ وجہ بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو قتل کیا ہوا؟ گناہ کبیرہ۔ ایک گناہ ایسا ہے کہ جس کو قرآن میں 2 جگہوں پہ بتایا گیا قتل سے بڑا ہے، مگر اس کی سزا جہنم نہیں بتائی گئی ہے۔ چونکہ اس کو قتل سے بڑا کہا گیا ہے اور قتل کی سزا جہنم ہے، تو اب اس کے لیے جہنم کی سزا کہی گئی ہو یا نہ کہی گئی ہو، چونکہ قتل سے بڑا کہا گیا اس لیے یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ مثلا 2 جگہوں پر ہے، الفتنۃ اکبر من القتل یا الفتنۃ اشد من القتل۔ فتنہ، گاؤں میں جھگڑا لگا دینا، یہ قتل سے بڑھ کے ہے، قتل سے شدید ہے۔ تو اب فتنے کے لیے سزا جہنم ہو یا نہ ہو، چونکہ قتل سے بڑا کہا گیا اس لیے یہ بھی کیا ہوگا؟ گناہ کبیرہ۔ تو اب اگر ہم اپنے بچوں سے پوچھیں کہ واٹس میننگ آف گناہ کبیرہ، کیا جواب ہوگا؟ ہر وہ گناہ جس کی سزا قرآن میں یا روایات میں جہنم بتائی گئی ہو وہ ہے گناہ کبیرہ۔ اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے وہ کیا کہلائیں گے؟ گناہ صغیرہ۔ البتہ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی گناہ بائی برتھ صغیرہ ہو بٹ وہ کنورٹ ہو جائے گا کبیرہ میں۔ کہ وہ کب ہوگا؟ کہ اگر اسی کی تکرار ہو۔ ایک گناہ کو جب بار بار کریں گے ہم تو چاہے وہ صغیرہ ہے، ریپیٹیشن کی بنیاد پر وہ کنورٹ ہو جائے گا کاہے میں؟ کبیرہ۔ یہاں تک آپ آ گئے۔ اب سوال یہ کہ گناہ کبیرہ کیا ان کی تعداد معین ہے؟ جواب ہاں، روایات اس کے بارے میں موجود ہیں۔ 5 سے اسٹارٹ ہیں روایتیں۔ بعض روایتوں میں گناہ کبیرہ 5 ہیں، بعض میں 7 ہیں، ہوتے ہوتے 30-32 تک جاتی ہیں، اور پھر ان کی بھی 2 قسمیں ہو جاتی، منسوسہ اور غیر منسوسہ۔ ادھر نہیں جانا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بھائی یہ اتنا اختلاف کیوں ہے؟ کسی روایت میں 5 ہے، کسی روایت میں 7 ہے، کسی روایت میں اور زیادہ بیان کیا گیا۔ تو اس کا 1 منٹ میں فلسفہ یہ ہے کہ اصل میں جس سے بات کر رہے ہیں اس کو بھی دیکھا جائے گا، اس کو وہ کیا چیز سمجھنے آیا ہے امام سے۔ امام نے اس کو اتنا بتا دیا، بقیہ چھوڑ دیا۔ کہیں خود امام کی مراد تفصیل ہے کہ پبلک میں پوری بات جائے تو پوری بیان کر دی، کہیں یہ ہے کہ موٹا موٹا بیان کر دیا، اب اس میں سے الگ الگ نکل آئے گا۔ مثلا ایک آدمی آیا امام صادق سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں، کہنے لگا مولا آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں گناہ کبیرہ کتنے ہیں؟ امام نے گنانا شروع کیا، کفر، شرک، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، عقوق والدین، یتیم کا مال ہڑپ کر لینا۔ جیسے ہی وہ یہاں پہنچا اس نے امام سے جو ہے وہ سوال کر لیا کہ مولا ایک بات بتائیے گا، کیا کہ اگر کوئی یتیم کا 1 درہم ہڑپ کر لے وہ بڑا گناہ ہے یا نماز چھوڑ دینا وہ بڑا گناہ ہے؟ یہ ذہن میں رہے کہ 1 درہم، اس لیے کہ کتنا مارا ہے اس حساب سے ڈیسائیڈ ہوگا۔ تو 1 درہم اگر کوئی کسی یتیم کا ہڑپ کر لے وہ بڑا گناہ ہے یا نماز چھوڑ دینا؟ کیا خیال ہے تقوی صاحب آپ کا؟ امام نے فرمایا نماز چھوڑ دینا یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ تو وہ کہنے لگا مگر آپ نے جو گناہ گنائے ہیں اس میں نماز کی تو بات کی نہیں آپ نے کہا کفر، شرک اور یہ اور یتیم کا مال ہڑپنا، نماز کی بات تو آپ نے کی نہیں۔
اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز چھوڑنا یتیم کے مال 1 درہم ہڑپ کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تو امام نے فرمایا اچھا پہلا گناہ میں نے کیا بتایا تھا کبیرہ میں؟ کہنے لگا کفر کا، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ کون ہے؟ کہنے لگا کافر۔ تو امام نے کہا وہ تو اس میں بیان ہو گیا، الگ سے کہنے کی کیا ضرورت؟ صلوات، یہ چیزیں ہیں۔ یہاں تک آپ آ گئے۔ تو اب میں اپنی منزل پہ دھیرے دھیرے چل رہا ہوں۔ تو یہ ہو گیا گناہ کبیرہ، 32 تک بیان کیے گئے ہیں روایات میں۔ آج میں جس پر انگلی رکھنا چاہ رہا ہوں 21ویں یا ایک جملہ میں کہہ دوں، آج جو ہے نا خدا غریق رحمت کرے ہمارے علماء کو، ہمارے بزرگوں کو، آج ہم مطالعہ نہ کریں یہ ہماری نالائقی ہے، ورنہ ان بزرگوں نے کوئی گوشہ چھوڑا نہیں ہے جن پر ان کی تحقیق کا قلم۔ اور اب تو جو ہے وہ موبائل کے زمانے میں تو پوری لائبریری آپ میں جیب میں لے کے ٹہل سکتے ہیں، نہ پڑھیے وہ آپ کی کمی ہے، ورنہ اب اس زمانے میں اتنا آسان ہے معقول بات کرنا، سب ریڈی میڈ مسالہ تیار ہے۔ سارے علماء ہمارے محنت کر کے مشقت کر کے آپ کو دے کے چلے گئے، بس تمہارا کام یہ ہے خلوص نیت سے آ کے پبلک کو بتا دو کہ امام کیا چاہتے ہیں، بس تم کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ تو مرحوم شہید دست غیب رضوان اللہ علیہ انہوں نے یہ کام کیا کہ گناہان کبیرہ پہ پوری کتاب مرتب کر دی، پوری کتاب مرتب کر دی۔ اب کی دبئی میں جو گئے ہم وہاں عشرے میں 20-22 مجلس سب اسی میں پڑھا میں نے گناہان کبیرہ ہی، اسی میں سے ایک چھانٹ کے آج لایا ہوں، صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو 21ویں یا شاید 22ویں نمبر پر جو گناہ کبیرہ امام نے بتایا ہے وہ ہے حبس الحقوق۔ کیا؟ حبس الحقوق، حبس یعنی روک لینا، حق یہ حقوق پلورل ہے حق کا، حبس الحقوق یعنی کسی کا حق دبا لینا، کسی کا حق مار لینا، یہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ۔ گناہ کبیرہ کی تعریف کیا تھی باس؟ جس کی سزا جہنم۔ تو اب کسی کا حق اگر آپ مار لیتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ۔ اب چاہے جتنی بڑھیا نماز پڑھیے آپ، چاہے جتنی مرتبہ کربلا چلے جائیے آپ، چاہے جتنی اچھی مجلس پڑھیے آپ، کسی کا حق دبا رکھا ہے تو نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ عبادت قبول ہے۔ صلوات، دھیرے دھیرے آپ کو لا رہا ہوں کہاں۔ اب تقوی صاحب کسی کا حق روک لینا اس کی قسمیں ہیں، آسان والی سنا رہا ہوں کہ جب آسان کا یہ حال ہے تو مین کا کیا ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ میں نے تقوی صاحب کا گھر ہڑپ لیا اور وہ صاحب اس وکیل سے بھی تعلقات، اس وکیل سے بھی تعلقات، اس نیتا سے بھی روابط، اس منسٹر سے روابط، اس IS سے بھی روابط، یہ بیچارے دوڑ کے رہ گئے، کچھ نہ کر پائے اور میں نے صاحب اس کو 20 لاکھ کا بیچ لیا۔ اب اس کے بعد آپ کی مجلس کتنی بڑھیا پڑھتے ہیں شریعت یہ نہیں دیکھے گی۔ پہلا سوال یہ ہوگا تقوی صاحب کے گھر کا کیا ہوا وہ بتاؤ۔ تو ایک تو قسم یہ ہو گئی، یہ بہت سخت ہے، اس پر کبھی اللہ نے توفیق دی اور ادھر آنا ہوا تو اس پر، لیکن اس میں سب سے ہلکا، ہم نے پردھان جی سے 500 روپے قرض لے لیے، نیت بھی ہے دینے کی، صلوات دروائیے سنیے۔ چور کتنی طرح کے ہیں بولیے؟ چور حدیث کہتی 3، خوب توجہ سے سنیے، چور کتنے ہیں؟ السراق ثلاثۃ، چور 3 ٹائپ کے ہیں۔ نمبر 1، ایک چور تو وہ ہے کہ وہ لوگ مجلس میں لگے ہوئے ہیں اور ایک بڑھیا صلوات پڑھوا کے دھیرے سے جو ہے وہ ان کا موبائل جیب میں رکھ لیا، کسی کو شک بھی نہیں ہوا، تو ایک تو چور وہ ہے۔ 2، مستحل مہور النساء، عورت کا مہر دبا کے بیٹھ گئے، کیا کر لو گی؟ نہیں دوں گا۔ کل کو قیامت میں اس آدمی پر مقدمہ چلے گا چوری کا، جو بیوی کا مہر نہ دے۔ اگرچہ عورتیں بھی سن لیں کہ 3 طرح کی عورتیں ہیں
جن کو فشار قبر نہیں ہوگا، جناب فاطمہ کے ساتھ حشر ہوگا، 1000 شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ کس کو؟ وہ عورت امرأۃ وہبت صداقہا لزوجہا، وہ عورت جو اپنے شوہر کا مہر معاف کر دے۔ بڑا مرتبہ ہے، لیکن حق تو ہے نا۔ اس نے کہا چاہیے 1.5 لاکھ میرا مہر ہے، لاؤ دو، میں عمرہ کروں گی اپنے پیسے سے۔ آپ نے کہا نہیں دوں گا، کیا کر لو گی؟ اب دین کہتا ہے کل کو قیامت میں آپ کے اوپر کیس کاہے کا چلے گا؟ چوری کا۔ تو السراق ثلاثۃ، چور کتنے؟ 3۔ نمبر 1 چور، نمبر 2 مستحل و مہور النساء، عورتوں کے مہر کو حلال سمجھ کے ہڑپ کر جانے والا، نمبر 3 قرض لے کے، ابے کون دیتا ہے، آج لیا اور کل نہیں۔ اب اسی پر میں تھوڑی دیر رکوں گا۔ صلوات بر محمد و آل۔ بقیہ اس کے بعد جو پڑھنا ہے، مجھ کو 1 منٹ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ خود اس پر نتیجہ نکالیں کہ پھر ان کا حال کیا ہوگا۔ تو اب آئیے قرض کے اوپر۔ صدقہ نکالتے ہیں پردھان جی آپ، کتنا؟ 10 روپے، 20 روپے، کربلا جانے لگے 50 روپے، بس نا۔ شوکت کاظمی صاحب، کوئی آدمی دنیا میں ایسا ہے جو 50,000 روز صدقہ نکالتا؟ کوئی آدمی ہے ایسا جو 2 لاکھ روپے روز صدقہ نکالتا ہو؟ کہا ایسا تو نہیں ہے۔ میں نے کہا ہے۔ وہ کیسے؟ میں نے فون کیا، میں نے کہا بھائی شدن صاحب میری لڑکی کی شادی ہے اور اس چکر میں VRS لے لیا میں نے، مگر کچھ قانونی دقتیں اس طرح کی آ گئی، فنڈ ونڈ نکل نہیں پا رہا ہے۔ بھائی شدن 2 لاکھ روپے دے دو، میں دے دوں گا انشاءاللہ 15 جنوری تک۔ اب وہ 15 جنوری تک بھی نہیں ہو پایا کام ہمارا۔ تو اب دین تو کہتا ہے آپ نے وعدہ کیا ہے ان کا پیسہ دیجئے، میری اوقات ہی نہیں ہے۔ اب میں نے پھر بول کیا بھائی شدن اب کیا بتائیں، بہت پھنس گئے، 1 مہینے کی اور مہلت دے دیجئے۔ اب دین کیا کہتا ہے؟ شدن جی اللہ میاں کا مہلت دو اس کو، مہلت دیں۔ اگر میں نے یہ 2 لاکھ بینک میں رکھا ہوتا مجھ کو اتنا انٹرسٹ مل جاتا۔ دین کہتا ہے ہم سے زیادہ انٹرسٹ دینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ سنیے، دین کہتا ہے ہم سے زیادہ انٹرسٹ دینے والا۔ کیا مطلب؟ کہ اگر واقعاً مجبور ہے، ادا نہیں کر پا رہا ہے، اور تم جو ڈیٹ فکس ہے اس کے بعد اس کو مہلت دے دو، تو جتنے دن واپسی لیٹ ہوگی اتنے دن پوری رقم ڈیلی تمہارے اکاؤنٹ میں صدقہ لکھی جاتی رہے گی۔ صلوات بر محمد۔ اور کر رہے ہیں آپ کیا ہوا؟ یہ ایک اور سن لیجیے، بہت ایک بزرگوار گزرے ہیں جن کا نام ہے ابن ابی عمیر۔ یہ جو ہم لوگ ممبر میں بیٹھ کے بڑے چٹخارے لے لے کے پڑھتے ہیں نا، کتنی مشقت سے بزرگوں نے حدیثیں ہم تک پہنچائی ہیں، وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اور قرض کے بارے میں سنیے آپ۔ ابن ابی عمیر بزنس مین، بڑے پیسے والے، یہ بیچارے ارسٹ ہو گئے۔ گرفتاری کے بعد ان کو حکم ہوا بتاؤ مین شیعہ، نام بتا دو چھوڑ دیں گے۔ یہ بندہ خدا نہیں بولا، حکم ہوا 100 کوڑے مارو۔ ہاں ہم لوگ بہت مزے میں ہیں، 100 کوڑے مارو۔ 100 کوڑے ابن ابی عمیر نے برداشت کر لیا، زبان نہیں کھولی۔ تب یہ ہوا کہ 100 اور، تو آدمی ہل جائے گا۔ پڑھنا بہت آسان ہے، 4 کوڑوں میں حالت خراب ہو جائے گی ہماری، سمجھ گئے آپ؟ اللہ نہ کرے کوئی تھانے گیا ہو، پولیس والے کے 4 ڈنڈے کے بعد بلبل کی طرح بولنے لگتے ہیں لوگ نا۔ 100 کوڑے اور ابن ابی عمیر کہتے ہیں کہ تب میں ہار گیا۔ میں نے کہا یار 2-4 کے نام لے لوں، ہے نا،
جان بچاؤ. کہ دیکھیے تھوڑی سی کوشش ہم کریں، بقیہ مدد وہ کرتا ہے، خالی مدد وہ نہیں. میں نے کہا 2-4 کے نام لے لیتا ہوں. جیسے یہ ارادہ کیا تب تک جیسے لگا میرے کان میں کوئی کہہ رہا ہے یا ابن ابی عمیر اتق اللہ، اے فرزند ابی عمیر ڈرو خدا سے. بھئی یہ جملہ جیسے طاقت آئے وہ 100 بھی میں نے برداشت کر لیا. اس کے بعد ان کو کہاں ڈال دیا گیا؟ جیل میں. بڑا بزنس کاروبار تھا ان کا کپڑوں کا. اب ظاہر سی بات ہے مالک نہیں ہے تو جس کے جو ہاتھ لگا بزنس برباد. ان کی بہن تھی ابن ابی عمیر کی، انہوں نے ان کے دوستوں کو بلایا، کہا ہم کو فلاں لکڑی کا ایک صندوق چاہیے. کوئی لکڑی ایسی، نام نہیں معلوم مجھ کو اردو میں کیا کہیں گے اس کو، کہ جو مٹی کے اندر بھی 100 سال تک سڑتی نہیں، خراب نہیں ہوتی. اس لکڑی کا صندوق چاہیے. دوستوں نے بنوا کے دے دیا ان کی بہن کو. ان کے پاس کچھ کاپیاں تھی، کاغذات، وہ اس صندوق میں رکھا، دفنا دیا. لوگوں نے کہا اتنا بڑا بزنس تمہارے بھائی کا برباد ہو گیا، اس پر نہیں توجہ ہے، یہ اتنی سی کاپیوں کے لیے اتنا مہنگا صندوق. کہنے لگی اگر بھیا چھوٹ کے آئے گا میرا، اللہ توفیق دے گا، وہ پھر بزنس کھڑا کر سکتا ہے، اس کی مجھ کو پرواہ نہیں ہے. کہ یہ کاپی نہیں ہے، اس میں میرے بھائی نے جو اماموں سے اقوال سنے ہیں، حدیثیں، یہ وہ حدیثیں ہیں، یہ ضائع ہو جائے گی، علوم آل محمد ضائع ہو جائے. اب سمجھ لیں کتنی محنت سے ہم تک یہ چیزیں پہنچی. اللہ ان کی قبروں پر رحمت نازل فرما. جیل چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد ابن ابی عمیر چھوٹ کے آئے. کیا؟ چھوٹ کے آئے. تو اب پائی پائی کے محتاج. مولوی صاحب اس دن سے ڈرو کہ یہ حالات کسی کے الیاذ باللہ خدا نخواستہ نہ ہونے پائے. وہ کہتے ہیں نا کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے. ہمیشہ ڈرتے رہو. ایک ایک پائی کے محتاج. جس وقت یہ جیل گئے تھے اس وقت ایک بندہ خدا کو انہوں نے 10,000 درہم قرض دیا تھا. وہ غریب آدمی مگر شریف. جب اس نے سنا کہ ابن ابی عمیر چھوٹ کے آ گئے ہیں تو اس کو خود ٹینشن ہونے لگا کہ یار میرے موقع پہ یہ بیچارے کام آئے تھے، آج اتنا بڑا آدمی 54 کا محتاج ہے تو میری شرافت کے خلاف ہے، کہاں سے کروں کہاں سے کروں. کچھ سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے اپنا گھر بیچ دیا. یہ شرافت ہے. بیچ کے 10,000 لے کے آئے ابن ابی عمیر کے پاس. صاحب کہا یہ کیا ہے؟ کہا وہ آپ جب جیل نہیں گئے تھے تو آپ سے لکھا، وہ ہم کو یاد ہے، کتنوں کو ہم نے بانٹا ہے، کتنوں کو دیا، ہم کو سب یاد ہے. لیکن یہ بتاؤ، میں یہ جانتا ہوں کہ 10,000 تم واپس کرنے کے لائق نہیں ہو. لائے کہاں سے ہو یہ بتاؤ پہلے. کہنے لگے صاحب لائے کہ ہم نے گھر بیچ دیا. کیوں؟ آپ میرے موقع پہ کام آئے تھے، اب آپ کے اوپر اتنی مصیبت تو میری جو ہے ذمہ داری تھی. کہا وہ ٹھیک ہے تمہاری ذمہ داری اپنی جگہ، مگر سنو یہ جو تم 10,000 لائے ہو اس کے ایک ایک درہم کی ضرورت ہے مجھ کو. ایسا نہیں کہ میرے پاس ہے، واقعی ضرورت ہے. بٹ اس کو کہتے ہیں شیعہ. پگڑی لگا کے کوئی شیعہ نہیں ہوتا، قبا پہن کے کوئی شیعہ نہیں ہوتا. یہ جو تم لائے ہو اس کے ایک ایک پیسے کا میں محتاج ہوں، مگر میں نہیں لے سکتا، مجبور ہوں. کیوں؟ کہ اس لیے کہ میرے امام نے فرمایا ہے کہ قرض کی وجہ سے کسی کی چھت نہیں چھینی جا سکتی. تم گھر بیچ کے کیوں لائے؟ صلوات. یہ دین ہے، یہ مت. تو اب دونوں طرف دیکھ لیجئے کہ آپ کا پیسہ کسی کے اوپر ہے، آپ کی کیا ذمہ داری ہے. ہمارے اوپر کسی کا ہے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے. اگر کوئی نبی کی بیٹی کا حق دبا لے، اگر کوئی ان کا حق کر لے ہاں تو پھر کوئی نیکی دیکھی ویکھی نہیں جائے گی کہ آپ نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. مین یہ ہے. اور ایسا نہیں بلکہ آپ کو سناؤں اتنی اذیت ہوئی ہے.
فاطمہ کے القاب میں ایک لقب کیا ہے؟ بولیے صدیقہ. کیا ہے؟ صدیقہ. ابھی آپ کے گاؤں میں اگر کوئی ایک آدمی، اس کی سب عزت کرتے ہیں، سب لوگ سچا سمجھتے ہیں، وہ اگر کوئی بات کہہ دے اور آپ ابے ہماری عقل میں کوئی گواہ بتاؤ کس کے سامنے ہوا، تو سارا گاؤں کہے گا تمہیں شرم نہیں آتی ان سے یہ کہتے ہوئے؟ یہ عام آدمی کا حال ہے. نبی کی بیٹی سے گواہ مانگا جائے، یہ معمولی چیز ہے. نبی کی بیٹی سے اور اس کے باوجود جب لے کے جائیں، علی جیسا آدمی گواہی دے، حسنین علیہ السلام جیسے لوگ گواہی دیں، اس کے بعد بھی اس کو ایکسیپٹ نہ کیا جائے. اب بتائیے اس کے بعد کیا کسی کا ایمان باقی ہے؟ کیا کسی کے پاس دین ہے؟ بس یہی 1 منٹ کی مجلس تھی. پورا خلاصہ یہ ہوا، آپ بزرگوں سے معافی کے ساتھ جو معیار مجلس ماشاءاللہ اس معیار کی مجلس تو نہیں تھی، لیکن میرے بھائیو کئی دن بچا، 58 کے ہو گئے. ہمارے خاندانی ایج 63 سال ہے، میرے باپ بھی چچا بھی سب ایسے ہی. تو اگر اس لائن پہ چلے تو قصہ تمام ہے تمہارا مولوی صاحب. تو ہوش میں آ جاؤ، 1-2 سال رہ کے کیا کرو گے؟ کس کے لیے مر رہے ہو؟ میرے بھائیو آپ بزرگوں سے معافی کے ساتھ اپنے بچوں سے، چھوٹے بھائیوں سے کہتا ہوں، بڑے سے بڑا نقصان برداشت کر لو، فاقہ کر لو، مگر کسی کا حق تمہارے ذمہ 4 آنا نہیں رہنا چاہیے. اگر زندگی کو کامیاب بنانا ہے. افسوس تو ایک بات اور کہہ دے رہا، 1 سیکنڈ، کئے بجے اذان ہوتی ہے؟ بھلے ہاں نہیں، پھر وہ تو عین وقت تک تو پڑھنا ٹھیک نہیں ہے. بس 1 سیکنڈ، صلوات بر محمد. اس مجمع میں 2 طرح کے سامعین ہیں. کئی طرح کے؟ 2 طرح کے. ایک وہ ہیں کہ جو سید ہیں، اور ایک وہ ہیں جو سید. 2 ہی قسم ہے، بقیہ تو سب آپ نے بنا رکھی ہے نا، مرزا اور شیخ اور پٹھان اور فلاں. اصل یہی ہے، سب آدم کی اولاد ہیں. تھوڑا سا جو ہے وہ خون فاطمہ کی عظمت تو ہے الحمدللہ. تو 2 قسم کے سامعین یہاں ہیں، ایک ہے سید اور ایک غیر سید. سید کس کو کہتے ہیں حسنین بھائی؟ جو فاطمہ کی نسل میں ہیں. تو اگر آپ سید ہیں تو فاطمہ زہرا کون ہے؟ آپ کی ماں. اولاد نہیں غم میں چیخے گی ماں کے تو کون چیخے گا؟ اور اگر آپ سید نہیں ہیں تو سن لیجئے، اپنی ماں وہ نہیں کر سکتی جو فاطمہ آپ کے ساتھ کریں گی. بابا میرا عقد علی کے ساتھ ہوگا، ہاں میرا مہر جو چاہو، مجھے مال نہیں چاہیے، تب بس اتنا حق مل جائے کل کو آپ کی گنہگار امت کی شفاعت کر سکوں. یہ تو ہے دنیا کا حال. بحار الانوار کی 43ویں جلد میں حدیث طولانی ہے، اور بیوقوفی یا نہ تجربے کاری کی بنیاد پر وہ لمبا ہو گیا. آدھی حدیث کاٹ کر کے چلتا ہوں. قیامت آئے گی، محشر. جبریل کہیں گے یا اہل محشر غدو ابصارکم، اے محشر والوں بند کرو اپنی آنکھ، فاطمہ بنت محمد تشریف لا رہی ہے. روایت کہتی ہے جبریل ناقہ لے کے آئیں گے. پھر وہ ناقے کی بھی عجیب باتیں بیان کی گئی ہیں پورے پروٹوکول کے ساتھ. دیکھیے شوکت صاحب، سب کا پروٹوکول الگ ہوتا ہے. چیف منسٹر کا الگ ہوگا، پرائم منسٹر کا الگ ہوگا، پریزیڈنٹ کا. فاطمہ زہرا کون ہے؟ خاتون جنت. ان کا پروٹوکول الگ ہوگا سب سے نا. تو 1,00,000 فرشتے دائیں، 1,00,000 بائیں، 1,00,000 آگے، اس طرح پیچھے لے کے عند باب الجنہ. روایت کہتی ہے کہ بی بی دروازے جنت تک آئیں گی. جیسے ہی دروازے جنت پہ پہنچیں گی تلتفت، رک جائیں گی.
آواز قدرت آئے گی، یا بنت حبیبی ما التفاتو کے، اے میرے حبیب کی بیٹی کیا بات ہے، کیوں رک گئی؟ ہم نے آپ کے لیے جنت کا حکم دے دیا ہے۔ شہزادی کا جواب ہوگا، خدا آج میں اپنی حیثیت دیکھنا چاہتی ہوں۔ جیسے ہی یہ حکم خدا ہوگا، آواز قدرت آئے گی تو واپس جائیے، ارجعی وانظری، جائیے اور دیکھیے، چیک کیجئے محشر میں جس کے دل میں بھی آپ کی یا آپ کی ذریت کی محبت ہے، پکڑیے اس کا ہاتھ، لے جائیے بہشت میں۔ یہ میرا جملہ نہیں ہے، پانچویں امام سے یہ حدیث ہے، امام نے یہ مثال دی ہے، فرماتے ہیں جابر جیسے پرندے خراب دانوں کے بیچ سے اچھے دانے چن لیتے ہیں، ویسے ہی پورے محشر سے بی بی اپنے چاہنے والوں کو چن لیں گی۔ ایک جم غفیر جس پر شہزادی کی شفاعت کا اثر ہوگا اور یہ لوگ جنت کی طرف۔ اب روایت کہتی ہے جیسے ہی یہ لوگ جنت کے قریب پہنچیں گے، اللہ ان کے دل میں ڈالے گا رک جاؤ، یہ رک جائیں گے، پھر الٹا خدا پوچھے گا یا احبائی ما التفاتکم، کیا بات ہے تم لوگ کیوں رک گئے؟ ہم نے تمہارے بارے میں فاطمہ کی شفاعت قبول کر لی، جاؤ۔ تب یہ لوگ کہیں گے خدا ہم اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے۔ اللہ کہے گا اگر یہ شوق ہے تو واپس جاؤ، جاؤ تم بھی محشر میں چھانٹو، جس نے بھی تم کو فاطمہ کے نام پہ کھانا کھلایا ہو، جس نے بھی تم کو فاطمہ کے نام پر لباس دیا ہو۔ ہم تو غریب آدمی ہیں، رکشہ چلاتے ہیں، 400-500 روپے مشکل سے کماتے ہیں، اپنے لڑکوں کو تو کپڑا بنوا نہیں پاتے، اپنے لڑکوں کو تو کھلا نہیں پاتے، کسی کو کیا فاطمہ کے نام؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا مولا کہ جنت پیسے والوں کی ہے، غریب کا کہا بھائی آگے تو پڑھو۔ اب اللہ کہے گا جاؤ بہشت میں، وہ محشر میں واپس، جس نے بھی فاطمہ کے نام پہ تم کو کھانا کھلایا ہو، جس نے بھی فاطمہ کے نام پر تم کو لباس دیا ہو، جس نے بھی فاطمہ کی وجہ سے تمہاری غیبت ہونے سے روکی ہو، جس نے بھی تم کو فاطمہ کے نام پر ایک گلاس پانی پلایا ہو، جاؤ ان کا ہاتھ پکڑو، بہشت میں داخل کر دو۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ یا جابر، خدا کی قسم جابر، پھر اس وقت فاطمہ کا وہ کرم چلے گا سوائے منافق، کافر اور شاک کے کوئی بچے گا نہیں جس پر فاطمہ کا کرم نہ شامل ہو جائے۔ بس میرے بھائیو، یا اللہ یہ جو بی بی کی مجالس کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس کو قبول فرما، سب کو اس میں حاضری کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ دنیا میں جہاں جیسے بھی بی بی کے ذکر کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خدا ان کی کوششوں کو قبول فرما۔ یہ سب سننے کے بعد آپ بتائیے آپ کیا کہیں گے؟ حماقت نہیں تو اور کیا ہے، بیوقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ جس بی بی کو اپنی نجات کا ذریعہ بنا سکتے تھے، ہاں یہی نہ سمجھ میں آتا ہے؟ جس شہزادی کو اپنی بخشش کا ذریعہ بنایا جا سکتا تھا، اس کے دروازے پر آگ۔ پوری تفصیل سے نہیں پڑھوں گا، آگے مجلسیں ہیں اور علماء پڑھیں گے، چونکہ یہ پہلی مجلس ہے تو شروعات میں کر دیتا ہوں۔ اس کے دروازے پر آگ، اس کے دروازے پہ لکڑی، صرف آگ و لکڑی لائے نہیں، دروازے میں آگ لگا دی گئی۔ بلکہ اس سے پہلے آرام آرام سے سنیے، میں جانتا ہوں یہ بستی رونے والوں کی بستی، یہ بستی جب یہ روتے ہیں تو لگتا ہے ہاں محبان اہل بیت کی بستی۔ اور ایک جملہ پہلے سنا دوں تاکہ آمادہ ہو جائیے مختصر بھر بھی رونے کے لیے۔ راوی کہتا ہے
ایک دن میں آیا امام صادق علیہ السلام کے گھر، حضرت مصلی پر تھے، نماز تمام ہوئی، دعا تمام ہوئی، حضرت نے سر سجدے میں رکھا، ایک طولانی دعا کرنا شروع کی آپ کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے۔ اسی میں دعا کرتے کرتے امام فرماتے وارحم الصرخۃ التی کانت لنا، خدا ان چیخوں پر رحمت نازل کر جو ہمارے لیے وارحم الصرخۃ آئے دروازے پر، علی کو باہر بھیجو، علی نہیں جا سکتے۔ اس میں سے ایک کہنے لگا ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ بی بی نے کہا اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں تمہارے نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ دیکھیے 3 حرف کا جملہ ہے، لفظ ہے، مگر کتنی بڑی جسارت ہے۔ بی بی نے فرمایا اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں تمہارے نبی کے چھوٹے چھوٹے۔ وہ کہنے لگا وَإِن، واو الف نون 3 حرف، وَإِن ہوا کرے۔ یہ معمولی جسارت نہیں ہے میرے بھائیوں، اے فاطمہ کے چاہنے والوں، اے فاطمہ کے بچوں۔ ہاں ایک چیز اور سنا دیں آپ کے محبت کو، اور دیکھیے بی بی کے ایک تو وصیت ہے جو زبانی کہا ہے جب مولا سران، ایک وصیت نامہ بی بی کا نکلا ان کی شہادت کے بعد تکیے کے نیچے سے۔ معلوم ہے اس میں کیا تھا؟ لاسٹ میں ساری وصیت کرنے کے بعد فرماتی علی میرے بچوں کو سلام کر۔ علی ہم یہ سمجھتے کہ میرے بچوں کو سلام کہنا مطلب حسن و حسین کو، مطلب زینب و ام کلثوم کو، یہی نہ مطلب ہوگا، لیکن جو اگلا فقرہ ہے وہ بتا رہا ہے آپ کو کہلایا ہے علی میرے بچوں کو سلام کہنا الی یوم القیامہ، قیامت تک میرے بچوں کو میرا سلام۔ اس گھر میں آگ لگاؤ گے جس میں تمہارے نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ کہتا ہے وہ ان ہوا کریں۔ میرے بھائیوں صرف کہا نہیں، آگ لگا دی گئی۔ کہتے ہیں جب دروازے کا کچھ حصہ جل چکا، ایک شخص دوڑ کے اتنی زور سے ان پیروں سے دھکا مارا ہے، دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا، آن کے بی بی کے سینے پہ لگا۔ مسرت بھائی آپ مرثیہ پڑھتے ہیں، خدا اور توفیق دے، مصائب خالی پڑھنے کی چیز نہیں ہے، مصائب محسوس کرنا مین ہے۔ اب آپ کو بتاؤں میں یہ منبر جو ہے نا بہت سخت منزل ہے، بہت خطرناک جگہ ہے، ایک ایک لفظ پکڑا جائے گا مولوی صاحب آپ کا، کہاں سے لائے کہاں سے پڑھے۔ تو اب میں جو کہنے جا رہا ہوں وہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا نہیں ہے، میں نے کسی روایت میں دیکھا نہیں ہے، مگر ایک بہت بزرگ عالم ہے مرحوم آیت اللہ کمپانی، ان کا مرثیہ ہے شہزادی پر، اس کا ایک شعر سناتا ہوں، اور اتنا بڑا عالم بغیر روایت کے یہ شعر نہیں کہے گا، اگرچہ میں نے یہ روایت نہیں پڑھی ہے کہیں، ان کے شعر سے ایسا لگتا ہے۔ اس میں فرماتے ہیں جب دروازہ آ کے لگا نا تو کہتے ہیں وَلَسْتُ أَدْرِي مَا قِصَّةَ الْمِسْمَارِ سَلْ صَدْرَهَا خَزِينَةَ الْأَسْرَارِ، میں تم لوگوں کو کیا بتاؤں کیل کا قصہ کیا ہے، اس سینے سے پوچھو جس سینے میں وہ کیل در آئی ہے۔ سمجھ میں آیا؟
کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی شاید دروازے میں کوئی کیل تھی، جب دروازہ آن کے لگا وہ کیل بی بی کے سینے میں. اچھا میں تو یہاں پڑھ چکا ہوں اشرا، عاشور کے دن میں نے دیکھا ہے یہاں بعض مومنین کو یہاں سے لے کے کیا کہتے ہیں کربلا تک پیدل بھی جانے والے ہیں. تقوی صاحب کبھی ایسا ہوا کہ آپ جو ہے عاشور کو پیدل ننگے پاؤں جا رہے ہیں کانٹا چبھ گیا ہو؟ ہاں خوب توجہ، ایسا ہوتا ہے نا. تو اب کیا دیکھا ہم نے صاحب کہ فلاں صاحب ہیں جو ایسے پیر اٹھا کے چل رہے ہیں. میں نے کیا ہوا؟ کہنے لگا مول صاحب کانٹا چبھ گیا ہے. پورے جسم میں سب سے مضبوط کھال یہی ہوتی ہے، لیکن ذرا سا کانٹا چبھ جائے تو آدمی پیر زمین پہ نہیں رکھتا، اٹھا کے چلتا ہے. ارے جس کے سینے میں کیل وہ بھی کیسے، بس وہ بھی کیسے، پیچھے دیوار ہے، دیوار کے بعد شہزادی، اس کے بعد دروازہ. دیکھیے لگ گیا بات ختم ہو گئی. نہیں ایسا نہیں ہے بھائیو، ان لوگوں نے کچھ دیر تک دروازے کو دما جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. یہ لوگ گھر میں داخل ہوئے، بی بی جیسے ہی در و دیوار کے درمیان سے نکل پائیں اپنا غم بھول گئیں، اپنا درد بھول گئیں، آن کے امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئیں. میں اور تھوڑی دیر پڑھتا مگر ماشاءاللہ مجلسیں ہیں تو اس کے آگے لوگ پڑھیں گے، سنتے رہیے. بھئی یہ 2 روایتیں یہاں ہیں، دونوں سن لیجئے اور تمام. یہ لوگ گھر میں داخل ہوئے، بی بی جیسے ہی در و دیوار سے نکل پائیں اپنا درد بھول گئیں، آن کے امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئیں، اپنا درد بھول گئیں. نہیں پہنچے؟ ارے ابھی تو وکیل کا قصہ تھا نا، معمولی تکلیف. اپنا درد بھول گئیں، آن کے امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئیں. غسی حسن مت پڑھو، کیوں کہ یہ سہنے والے ہیں، یہ بچے ہیں فاطمہ کے، یہ برداشت نہیں کر پائیں گے. کہ اگر نہیں پڑھوں گا تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ ہمارے چاہنے والوں کو کہ ہم پر گزری کیا ہے. بی بی آن کے امیر المومنین کے سینہ سپر ہو گئیں. ایک شخص ہے جس کا نام ہے قنفذ. قنفذ کے ہاتھ میں کوڑا تھا، سمجھ گیا؟ یہ واقعہ آج کسی کے ساتھ ہو جائے آدمی گاؤں چھوڑ دے گا، محلہ چھوڑ دے گا. ارے صاحب میری بیوی کو مارا گیا. کتنا اپنی ارے نبی کی بیٹی سے بڑھ کے عزت کسی کے پاس ہے؟ اس قنفذ کے ہاتھ میں کوڑا تھا، کوڑا فضا میں لہرایا، اتنی زور سے بیوی کے بازو پہ مارا، روایت کہتی ہے وہ کوڑا لپٹ گیا. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جیسے لوگ کالا تعویذ باندھتے ہیں، بی بی کا بازو سیاہ پڑ گیا تھا. اور بعض کتابوں میں تو یہاں تک ہے حتیٰ کا دملج، پھوڑے ٹائپ کا ہو گیا جو تا دم شہادت ٹھیک نہیں ہوا. بات گزر گئی، یہی قنفذ گورنر بنا دیا گیا. ایک زمانہ وہ آیا کہ سارے گورنروں کی دوسرے دور حکومت آدھی پراپرٹی ضبط ہو رہی تھی، سب کی. قنفذ کو ٹچ نہیں کیا گیا. سلیم ابن قیس ہلالی آئے مولا کے پاس،
کہنے لگے مولا سنا آپ نے کچھ؟ کیا ہوا؟ کہ سارے گورنروں کی آدھی جائیداد ضبط ہوئی، قنفذ کو ٹچ نہیں کیا گیا۔ مولا رونے لگے۔ اب سلیم پریشان، کیا ہوا مولا، میں نے کیا کہہ دیا؟ کہ سلیم تمہیں پتہ ہے قنفذ کو یہ چھوٹ کیوں دی گئی ہے؟ کہ مولا کیوں؟ امام نے کہا یہ اسی کوڑے کا شکریہ ہے۔ بس تمام، 1.5 منٹ یہ ایک روایت، اور دوسری روایت کہتی اور بس۔ اور یہ جو کہنے جا رہا ہوں نا، ایک بات سن لیں، یہ ہم لوگ مرد لوگ اس مصیبت کو اتنا نہیں سمجھ سکتے جتنا عورتیں اس مصیبت کو سمجھیں گی۔ تو ایک روایت تو یہ تھی، میں نے سنایا، ایک روایت یہ کہتی ہے کہ یہ لوگ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، بی بی در و دیوار کے درمیان سے نکل پائیں، آن کے مولا کے سامنے سینہ سپر ہو گئیں۔ تو ایک تو وہ قنفذ والی ہوئی، دوسری روایت کہتی ہے ایک شخص نے تلوار نکال لی، تلوار کے دستے سے یا شاید نیام سے بی بی کے شکم مبارک پر اتنی زور کی ضرب لگائی کہ بی بی کی چیخ نکل پڑی، یا فزت و خذینی لقد سقطت ما فی عشاء، فزا مجھے پکڑ لو، فزا مجھے سہارا دے دو، فزا میرا بچہ مر گیا۔ ادھر سے مولا چیخے، یا فزت و